اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون وطور سینین۔ درس نمبر 59 شروع ہو رہا ہے 59۔ یہ تفسیر قرآن مجید کے عنوان سے درس چل رہا ہے، 30ویں پارے کی تفسیر ہے جو آخری مرحلے سے نزدیک ہو رہی ہے۔ سورہ 3 کی تفسیر آج پیش کرنا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے والتین والزیتون، قسم ہے تین کی اور قسم ہے زیتون کی۔ تین اور زیتون کے سلسلے میں الگ الگ احتمالات بیان کیے گئے ہیں مفصل کتابوں میں، جس میں سے 2-3 احتمالات کی طرف یہ اشارہ فرما رہے ہیں۔ اے الثمرین خصتا بالقسم لکثرت منافعہما و خواصہما۔ تین اور زیتون سے مراد وہی مشہور دونوں پھل ہیں، تین اور زیتون یعنی انجیر اور زیتون جس سے تیل وغیرہ بنتا ہے اور کھایا بھی جاتا ہے، اچار بنتا ہے، تمام فوائد ہیں بہت سے اس کے۔ اور تین وہی انجیر کی اور زیتون کی قسم۔ ان دونوں کی قسم کیوں کھائی گئی ہے؟ پھلوں میں بہت سے پھل ہیں، ان دونوں کی قسم کیوں؟ خود سطح اس کو مخصوص اس لیے کیا گیا قسم سے کیونکہ ان دونوں کے فائدے بہت زیادہ ہیں اور ان کی خصوصیتیں بہت زیادہ ہیں۔ او جبلین یا تین اور زیتون سے مراد شام میں 2 ایسے پہاڑ ہیں کہ ینبتان الثمرین، کہ جو یہ دونوں پھل اگاتے ہیں، یعنی جہاں اگتے ہیں یہ دونوں پھل، جگہ مراد ہے شام میں وہ جگہ جبلین، وہ 2 پہاڑیاں یا پہاڑ کے جہاں پر ان دونوں کا درخت ہے، جہاں سے یہ دونوں چیزیں اگتی ہیں۔ میں بھی شام گیا ہوں تو میں نے دیکھا ہے شام والوں کی غذا میں کثرت سے یہ چیزیں استعمال ہوتی ہیں۔ تین اور زیتون بہت استعمال اس کا وہاں ہے اور بڑی اچھی پیداوار ہے۔ اور مسجد دمشق و بیت المقدس، یا اس سے تین اور زیتون سے مراد جو ہے 2 مسجدیں ہیں، دمشق کی مسجد شام والی اور بیت المقدس کی مسجد۔ وطور سینین، اور قسم ہے طور سینین کی۔ سینین سے کیا مراد ہے؟ الجبل الذی کلم اللہ علیہ موسیٰ، وہ طور مراد ہے، طور سے مراد وہ پہاڑ ہے کہ جس پہاڑ پر اللہ نے جناب موسیٰ سے گفتگو کی تھی۔ وکلم اللہ موسیٰ تکلیما، قرآن میں ہے۔ وسینین کیا ہے؟ سینین سے مراد یا الحسن، یعنی طور حسن، اچھا بہترین اور قابل تعریف پہاڑ۔ اب المبارک، یا طور مبارک مراد ہے، وہ طور کے جو مبارک ہے، پہاڑی کو حسن سے یا مبارک سے تعبیر کیا گیا ہے۔ یہ کہ سینین صفت نہیں ہے حسن یا مبارک کے معنی میں، بلکہ سینین جو ہے وہ جگہ کا نام ہے۔ جیسے ہم بولتے ہیں طور سینا، تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہی طور سینا جو ہے اسی سینا کو سینین بھی بولتے ہیں۔ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، اور قسم ہے اس شہر مکہ کی، مکہ مراد ہے۔ ومن، جیسا کہ قرآن مجید میں آیا ہے، ومن دخلہ کان آمنا، کہ جو اس شہر میں داخل ہو جاتا ہے وہ امان پا جاتا ہے، تو اس لیے البلد الامین کہا گیا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد لقد، جب یہ قسم کھا لی گئی تینوں چاروں چیزوں کی، تو اس کے بعد اپنی بات بیان کی گئی رب کی جانب سے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ ہم نے انسان کو بہترین تقویم پہ، بہترین صورت پہ بنایا ہے۔ احسن تقویم سے مراد کیا ہے؟ من انتساب ہی، مراد یہ ہے کہ اس کو ہم نے بہت استوار بنایا ہے، بہت استحکام کے ساتھ بنایا ہے اس انسان کو، اور سیدھا اور متوازن قرار دیا اس انسان کو۔ وہ حسن شکل ہی، اور بہترین شکل پہ اس کو بنایا ہے، ہم نے خلق کیا ہے۔ وتمیز ہی، اور مراد یہ ہے کہ اس انسان کو جو ہے ہم نے دیگر مخلوقات سے متمایز بنایا ہے، ممتاز بنایا ہے۔ واشتمال ہی علی ما فی العالم الاکبر، اور اس چیز مراد یہ ہے کہ یہ انسان جو ہے وہ مشتمل ہے عالم اکبر کے اوپر۔ مطلب کیا ہے؟ یعنی اس انسان کے اندر عالم اکبر پایا جاتا ہے، وجود اکبر ہے، عالم اکبر ہے۔ اس میں یہ جو پوری دنیا ہے اسے عالم اصغر کہا جاتا ہے، اور اس عالم اصغر کے مقابلے میں خود وجود انسانی جو ہے وہ عالم اکبر سے تعبیر کیا گیا، جیسا کہ مولا کائنات کی طرف منسوب
کچھ اشعار ہیں طبی اشعار جس سے اطباء نے بہت فائدہ اٹھایا، بڑی بڑی شرحیں لکھی ہیں، بڑے بڑے اپنے نسخے بنائے ہیں۔ مثلا مولا کائنات فرماتے ہیں ایک شعر میں جو آپ کی طرف منسوب ہے، 3-4 شعر، دواؤک فیک ولا تبصر، تمہاری دوا خود تمہارے وجود میں پائی جاتی ہے لیکن تم دیکھ نہیں پاتے ہو، اس میں وہ دوا نظر نہیں آتی۔ وداؤک منک ولا تشعر، اور تمہارا مرض خود تمہارے وجود سے نکل کے آتا ہے، اپنے مرض کا باعث اور موجب تم خود ہو، لیکن یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے سب کو۔ اتزعم انک جرم صغیر، کیا تم سمجھتے ہو ایک معمولی سی مخلوق ہو، جرم صغیر ہو؟ وفیک انطوی العالم الاکبر، حالانکہ تمہارے اندر پوری دنیا چھپی ہوئی، عالم اکبر چھپا ہوا ہے۔ یہ جو دنیا تم دیکھ رہے ہو عالم اصغر ہے، اس سے بڑا عالم تمہارے وجود کے اندر چھپا ہوا ہے۔ وانت الکتاب المبین الذی، وانت الکتاب المبین الذی، اور تم ایسی کتاب ہو کہ بأحرفہ تظہر المضمر، کہ جو اپنے حروف کے ذریعے سے چھپی ہوئی چیزوں کو ظاہر کر دیتا ہے۔ یعنی یہ انسان چاہے تو اسرار نہا اور اسرار مخفی کائنات کو آشکار کر سکتا ہے، نئی نئی تخلیقات کر سکتا ہے، نئی نئی ایجادات کر سکتا ہے۔ فلا حاجۃ لک فی خارج، پھر تمہیں باہر سے کسی مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ یخبر عنک بما یستتر، جو کچھ چھپا ہوا ہے اس کی خبر خود تمہارے وجود سے نکل کے آتی ہے، اپنی عقل کا استعمال تو کرو۔ تو یہ مولا کائنات کی طرف منسوب کچھ اشعار ہیں جس میں انسان کے وجود کو عالم اکبر سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر ہم نے اس انسان کو بدترین حالت تک پہنچا دیا، اسفل سافلین سب سے نیچے طبقے پہنچا دیا۔ اسفل سافلین سے مراد ارذل عمر بھی ہو سکتا ہے کہ الی ارذل العمر، یعنی عمر کے آخری حصے میں، مطلب ضعیف جب ہو جاتا ہے انسان۔ قرآن نے انسان کو 3 مرحلے بیان کیا ہے کہ ہم نے اس کو جب پیدا کیا تو کمزور تھا، پھر جوان ہوا تو طاقتور ہوا، اس کے بعد ثم نردہ الی ارذل العمر، پھر ہم اس کو ارذل عمر تک یعنی عمر کے سب سے کمزور مرحلے تک پہنچا دیتے ہیں، یعنی پھر کمزور ہو جاتا ہے ضعیفی میں۔ یا اس سے مراد جو ہے اول خرف، اس سے مراد جو ہے وہ کیا ہے، یہ جو ارشاد ہوا ہے والتین والزیتون اسفل سافلین، اسفل سافلین سے مراد بعض لوگوں نے یہ تحریر کیا ہے کہ خرف ہے، اور خرف کیا ہے، خرف کی جو تعریف کی گئی ہے وہ اس میں بھی اسی ٹائپ کا مفہوم پایا جاتا ہے جو اوپر بیان کیا گیا ہے کہ اسفل سافلین یعنی ایک دم نیچے طبقے والا، ٹھیک ہے، وہ چیز کہ جو انسان ایسی حالت میں پہنچ جائے، زندگی کے ایسے مرحلے پہنچ جائے کہ پھر بہت سی چیزوں کو درک نہ کر پائے۔ خرف یعنی ہوا مرض تتضرر فیہ الودائف الادراکیہ، کہ ایسا مرض کہ جس کی وجہ سے انسان جو ہے مرحلہ ادراکیہ یا قوت ادراکیہ کو اپنی تقریباً کھو چکا ہوتا ہے، یہ مراد ہے خرف سے۔ تو یہ صاحب کتاب نے جو تشریح کی ہے، تفسیر کی ہے مفسر محترم نے، اس میں خرف کا لفظ استعمال کیا ہے۔ او الی النار، یا اس سے مراد جو ہے نار ہے، یعنی جہنم ہے۔ علامہ ذیشان حیدر جوادی فرماتے ہیں کہ نہیں، ارذل عمر والا احتمال صحیح نہیں ہے، یہ جہنم کا ہی آخری طبقہ مراد ہے، کیونکہ ارذل عمر سے اگر مراد ہے تو آگے جو استثناء آ رہا ہے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوا ان لوگوں کی کہ جو عمل خیر انجام دیتے ہیں، یہ لوگ وہ ہیں جو اسفل سافلین تک نہیں جاتے۔ یہ استثناء جو ہے وہ پہلے والے احتمال کو کاٹ رہا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ ظاہری اعتبار سے ضعیفی کے لحاظ سے تو ارذل عمر تک تو سبھی جاتے ہیں۔ ارذل عمر تک کون نہیں جا پاتا ہے؟ ارذل عمر تک وہ نہیں جا پاتا ہے کہ اگر وہاں مراد لیتے ہیں، ارذل عمر سے مراد آخرت کو لیتے ہیں، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ قیامت میں اسفل سافلین تک وہ نہیں جائے گا، اس مرحلے تک وہ نہیں پہنچے گا کہ جو مومن ہو، عمل صالح انجام دیتا ہے، ورنہ سب اسفل سافلین پہ چلے آئیں گے۔ دنیا والی اگر ارذل عمر مراد لیں گے، یعنی ضعیفی تو چاہے مومن ہو چاہے غیر مومن ہو، سب کے لیے ضعیفی آتی ہے۔ لہٰذا علامہ ذیشان حیدر جوادی فرماتے ہیں کہ یہ جو احتمال دیا گیا ارذل عمر مراد ہے اسفل سافلین سے، یہ احتمال سیاق عبارت سے قرآن کی باقی آگے والی آیات سے استثناء سے سازگاری نہیں رکھتا ہے۔
لہٰذا مراد جو ہے وہ محشر ہے، یعنی ہم انسان کو جو برے افراد ہیں اس کو اسفل سافلین جہنم کے آخری طبقے تک پہنچا دیتے ہیں، سوائے ان لوگوں کے کہ جو عمل صالح انجام دینے والے ہیں، ایمان لانے والے ہیں۔ پھر فرماتے ہیں اگر اس سے مراد دنیا کی ارذل عمر بھی ہے تو ارذل عمر کی بھی کچھ توجیہ کرنی پڑے گی، بدترین حالت کی توجیہ کرنی پڑے گی کہ جو مومن ہوتا ہے وہ اچھی حالت میں رہتا ہے، جو کافر ہوتا ہے وہ بری حالات سے روبرو ہوتا ہے۔ بہرحال یہ 2-3 احتمالات تھے جس کے درمیان میں نے آپ کی خدمت میں اشارہ کر دیا۔ پھر ارشاد ہوتا ہے ہم اسفل سافلین تک پہنچا دیتے ہیں انسان کو خلق کرنے کے بعد، سوائے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لے آئے اور عمل صالح انجام دیا۔ میری کوشش ہے کہ اس درس میں سورہ 3 مکمل ہو جائے، اس لیے تھوڑا سا میں سرعت کے ساتھ بیان کر رہا ہوں، اور ہو سکتا ہے 2-4 جملات آپ کے لیے غیر مفہوم رہیں، مگر اصل مطلب اگر آپ کے لیے واضح ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری تدریس کا حق ادا ہو گیا۔ خوب فلہم اجر غیر ممنون، اب وہ لوگ کہ جو ایمان لے اور عمل صالح انجام دیتے ہیں یہ کون ہیں، کیسے لوگ ہیں؟ یہ لوگ وہ ہیں کہ جن کو ایسا اجر دیا جائے گا جو غیر ممنون ہے۔ غیر ممنون یعنی غیر مقطوع ہے نا، یا غیر منغص و مقطوع تقریباً ہم معنی ہے، یعنی ایسا اجر دیا جائے گا جو کبھی ختم نہیں ہونے والا ہے، اجر ہمیشہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ ہم فیہا خالدون، جیسے کفار جہنم میں جا کر کے ہم فیہا خالدون رہیں گے، ہمیشہ عذاب جھیلتے رہیں گے، ویسے ہی مومنین جو ہیں جنت میں جا کر کے ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اور نعمت ربانی سے مستفید ہوتے رہیں گے۔ فما یکذبک، اے انسان، بعد بالدین، بعد بالدین سے مراد کیا ہے؟ یعنی اتنی ساری دلیلیں آنے کے باوجود، حجج بعد ہذه الحجج، یہ حجتیں قائم ہو جانے کے بعد اب تجھے کیا ہو گیا ہے کہ فما یکذبک یعنی یحملک علی الکذب ایھا الانسان بان تکذب، اتنی دلیلیں موجود ہیں پھر بھی تجھے کیا ہو گیا ہے؟ کذب کے اوپر تجھے کون سی چیز حمل کرتی ہے کہ تو تکذیب کرتا ہے؟ کس کی تکذیب کرتا ہے؟ نبی کی تکذیب کرتا ہے، آخرت کی تکذیب کرتا ہے، قیامت کی تکذیب کرتا ہے۔ اے انسان فما یکذبک، کون چیز ہے جو تجھے تکذیب پر ابھارتی ہے؟ یحملک علی الکذب، تجھے حمل کرتی ہے کس کے اوپر؟ ایھا الانسان، اے انسان، بان تکذب، کہ تو تکذیب کرے، تو جھٹلائے، بعد بالدین یعنی کیا؟ بعد حجج، بعد ہذه الحجج، یہ ساری حجتیں قائم ہونے کے بعد بھی تو انکار کرتا ہے، تکذیب کرتا ہے؟ کیا تجھے احساس نہیں ہے؟ الیس اللہ بأحکم الحاکمین، تجھے اس بات کا احساس نہیں ہے کہ بہترین حکم کرنے والا خداوند عالم ہے، اقضى القاضین، قاضیوں میں سب سے بہترین قضاوت کرنے والا ہے۔ فیجب بعدلہ البعث للجزاء، پس اس کے عدل کی بنیاد پر ضروری ہے اس کے لیے کہ وہ قیامت رکھے، مبعوث کرے، بعث کرے جزا کے لیے، بعدلہ البعث للجزاء۔ اب جب وہ بہترین قضاوت کرنے والا ہے تو اس کا عدل تقاضا کرتا ہے روز بعثت کا۔ روز بعثت سے مراد یہاں کون سا دن ہے؟ مبعوث کیے جانے والا دن، یعنی دوبارہ ابھار کے لائے جانے والا دن، یعنی روز جزا، کہ انسان کو دوبارہ لایا جائے گا سامنے، اس کو مبعوث کیا جائے گا، یعنی قبر سے نکالا جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو پروردگار عالم جو ہے وہ محشر میں انسان کو سزا اور جزا دے گا۔ بہرحال یہ 2-3 باتیں تھیں جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ ترجمہ جو ہے میں نے اس لیے نہیں کیا کہ کافی حد تک آسان ہے، پھر بھی میں ایک بار روا راوی میں ترجمہ کر دیتا ہوں۔ قسم ہے انجیر کی اور زیتون کی اور طور سینین کی اور اس امن والے شہر کی، ہم نے انسان کو بہترین ساخت اور بناوٹ میں پیدا کیا، احسن تقویم پر خلق کیا، پھر ہم نے اس کو پسترین حالت کی طرف پلٹا دیا، اسفل سافلین میں تبدیل کر دیا، سوائے ان لوگوں کے کہ جو ایمان لے آئے اور انہوں نے نیک عمل انجام دیے، تو ان کے لیے نہ ختم ہونے والا اجر ہے، باقی رہنے والا ہمیشہ اجر ہے۔ پھر تم کو روز جزا کے بارے میں کون جھٹلا سکتا ہے؟ اور اگر انسان سے خطاب ہے تو یہ کہا جا سکتا ہے تم کو کون سی چیز ہے جو جھٹلانے پہ ابھار سکتی ہے؟ کیا خدا سب سے بڑا حاکم اور فیصلہ کرنے والا نہیں ہے؟ یہ عبارت، یہ جو آیت ہے، یہ سورہ ہے، جس کی آیتیں بڑی عبرت آموز اور درس آموز ہیں، لیکن میرا ارادہ یہ ہے کہ ایک کلپ میں اب ایک سورے کو سمیٹا جائے جہاں تک ممکن ہو، لہٰذا آج کے اس درس کو یہیں پر مکمل کر رہا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔